وہ رات بنو کنانا کے قافلے والوں نے انتہا کرب کی حالت میں گزاری تھی۔ رات بھر وہ اپنے مرنے والوں کو دفن کرنے کے علاوہ زخمیوں کی دیکھ بھال کرتے رہے۔ امسا کی حالت انتہائی تشویشناک تھی۔ ہوش میں آنے کے بعد وہ برابر بیٹھی روتی رہی۔ اسے یہ تک ہوش نہ تھا کہ شیبان، خصب اور تروب اس کے پاس بیٹھے روری ہیں اور ان تینوں کو اس کی تسلی اور ڈھارس کی ضرورت ہے۔ اصل میں وہ احمد کو دیوانگی کی حد تک پیار کرتی تھی۔ ایک تو بڑا بیٹا تھا، پھر انتہائی با ادب، ارادت مند، شجاع اور باحوصلہ تھا۔ وہ ایسا بیٹا تھا جو اپنی موجودگی میں اپنے ماں باپ اور ماموں کو کوئی کام نہ کرنے دیتا تھا۔ ہرسم اور حشم کے سمجھانے اور تسلی دینے پر امسا کچھ سنبھلی اور صبح کا کھانا تیار کرنے لگی تھی۔ حشم اور ہرسم نے آپس میں کوئی صلاح مشورہ کیا اور کھانے کے بعد وہ دونوں اپنے گھوڑوں پر زینے کسنے لگے تھے۔ امسا نے ان دونوں کی طرف تشویش سے دیکھتے ہوئے پوچھا، اب اس وقت تم دونوں کہاں جا رہے ہو؟ حشم نے اپنے گھوڑے کو اس کے قریب لاتے ہوئے کہا، ہمارے قبیلے کے جس قدر بچے اٹیگی ہیں، اگر ان میں سے کوئی ان پردہ فروشوں کے چنگل سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تو وہ ضرور اسی وادی میں واپس آئے گا، کیونکہ بچوں میں سے کوئی بھی مصر کے شہر سے واقف نہیں جس کی طرف ہم کوچ کر رہے ہیں۔ وہ دیکھو، سامنے پہاڑ کے اوپر کیتھرین کی خانقاہ ہے۔ ہم دونوں اس خانقاہ کی طرف جا رہے ہیں اور وہاں رہنے والے راہبوں سے کہیں گے کہ اگر اس وادی میں ہمارے قبیلے کا کوئی بچہ داخل ہو تو اسے ہماری طرف بھیج دیں، اس طرح ہم دوسرے بچوں کا سراغ لگانے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ امسا خاموش رہی۔ حشم اور ہرسم اپنے گھوڑوں کو الفاع لگا کر وادی شعیب میں سرپٹ دوڑا رہے تھے۔ اپنے گھوڑوں کو الفاع پر الفاع لگاتے ہوئے حشم اور ہرسم جبل موسے پر چڑھے اور کیتھرین کی خانقاہ کے سامنے وہ گھوڑوں سے اتر گئے۔ کوہستان سیاہ کے اوپر وہ ایک کھلا میدان تھا جس کے اوپر یہ خانقاہ تھی، اور خانقاہ کے چاروں طرف انواع و اقسام کی فصلوں کے علاوہ پھلدار درخت اور پودے تھے، اس لیے کہ وہاں پانی کا ایک چشمہ تھا جس سے زمین سیراب ہوتی تھی۔ ان دونوں نے اپنے گھوڑوں کو ایک درخت سے باندھ دیا اور خانقاہ کی طرف بڑھے۔ جب وہ قریب گئے تو انہوں نے دیکھا خانقاہ سے باہر کجور کے پتوں کی ایک بڑی چٹا پر چند راہب اور راہبائیں بیٹھے صبح کا کھانا کھا رہے تھے۔ ان دونوں نے آگے بڑھ کر سلام کیا جس کا ان راہباؤں نے پر تپاک جواب دیا۔ پھر ایک بزرگ اور بوڑھے راہب نے ان دونوں کو کھانے کی پیشکش کی۔ حشم نے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، میں تم لوگوں کے پاس ایک التماس اور التجا لے کر آیا ہوں۔ ایک بزرگ صورت اور ادھیڑ عمر راہب نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اے اجنبی، ہم تارک الدنیا ہیں، ہمارے پاس تم کیسی التجا لے کر آئے ہو؟ حشم نے نیچے وادی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہاں وادی شعیب میں ہمارا ایک قافلہ خیمہ زن ہے، ہم مسلمان ہیں اور ہمارا تعلق عربوں کے قبیلہ بنو کنانا سے ہے۔ ہم مصر میں دریائے نیل کے کنارے منف شہر کے پاس آباد ہونے کو جا رہے ہیں۔ ہمارے قبیلے کا ایک حصہ پہلے ہی وہاں جا کر آباد ہو چکا ہے۔ پچھلی شب یہاں وادی شعیب میں قزاقوں اور بردہ فروشوں کے ایک گروہ نے اس وقت ہم پر شب خون مارا۔ جس وقت ہم عشاء کی نماز ادا کر رہے تھے وہ ہمارا مال و اسباب لوٹ لے جانے کے علاوہ ہمارے ان گنت بچوں کو بھی اٹھا کر لے گئے ہیں۔ جن بچوں کو وہ لے گئے ہیں انہیں اس شہر کے محل وقوع کا علم نہیں جہاں ہم آباد ہونے جا رہے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بچہ ان قزاقوں سے آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو وہ اسی وادی میں آئے گا۔ اب سے التماس یہ ہے کہ ایسا لڑکا اگر کو اس وادی میں داخل ہو تو منف شہر کی طرف اس کی رہنمائی کر دیں۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو ایسے بچوں کو آپ اپنے پاس روک رکھیں، میں یا میرا کوئی ساتھی وقفے وقفے سے آپ کے پاس آتے رہیں گے۔ اگر کوئی بچہ لوٹ کر آیا تو اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے، اور ایسے بچوں کو یہاں اس خانقاہ میں رکھنے کا ہم آپ کو معقول معاوضہ بھی ادا کریں گے۔ اغوا ہونے والے ان بچوں میں میرا اپنا لخت جگر بھی ہے، اس کا نام احمد ہے، میرا اپنا نام حشم بن بکر ہے،
اور یہ میرا ساتھی میری بیوی کا بھائی اور ہمارے قبیلے کا سردار ہرسم بن لیس ہے۔ اس بوڑھے راہب نے بڑی فراخ دلی سے کہا، ہمیں تمہارے قبیلے کے لٹ جانے کا افسوس ہے۔ اگر تمہارے قبیلے کا کوئی بچہ اس وادی میں داخل ہوا تو اسے ضرور اس خانقاہ میں روک لیا جائے گا۔ رہی بات معاوضے کی تو تم بھی ہماری طرح اہل کتاب ہو، پھر مسلمانوں کے ہم پر اس قدر احسانات ہیں جن کا اظہار تک ہمارے لیے مشکل ہے۔ یہ مسلمانوں کی رواداری اور خیرخواہی ہے کہ ہم اپنی اس خانقاہ میں محفوظ اور پرامن ہیں، اور کبھی بھی ہم سے مذہب خانقاہ کے متعلق باز پرس نہ کی گئی۔ ہم تم سے کوئی معاوضہ نہ لیں گے، تمہارے بچوں کی خدمت ہم اپنا فرض جان کر کریں گے۔ میرا نام سما ہے، مجھ پر اعتماد رکھو۔ میری خداوند یسوع مسیح سے دعا ہے کہ وہ تمہارے بچوں کو حفظ و امان میں رکھے اور جلد انہیں اپنے خلیش سے ملائے۔ حشم نے بوڑھے راہب سما کا شکریہ ادا کیا اور ہرسم کے ساتھ واپس موڑ گیا۔ دونوں اپنے گھوڑے کھول کر سوار ہوئے اور کوہستن سے اتر کر وہ وادی شعیب میں اپنے گھوڑوں کو اپنے خیموں کی طرف سرپٹ دوڑا رہے تھے۔ Subscribe my YouTube channel Abdul Ghafoor Sakrani.